ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود السلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے خاندان اپنی سوسائٹی اپنی برادری اپنے علاقے پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے وہ زبان کا بے دریغ استعمال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دن رات شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین کی زبان ہے۔ اگر ہم ایک نظر ڈال کے دیکھتے ہیں تو اس زبان کے فوائد بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اس زبان کے ذریعے سے اللہ کے قرآن کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، برائی بے حیائی فحاشی سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کا بنیادی ذریعہ جو ہے میرے عزیز بھائیوں وہ زبان ہے۔ اگر دوسری طرف اس کے نقصانات پر ہم نظر ڈالیں تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، شرکیہ کفریہ کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں، لعن طعن زبان سے کی جاتی ہے، غیبت بہتان جھوٹ چغلی اور اسی طرح کے بڑے بڑے گناہ، یہ سارے کے سارے یقیناً زبان ان کا جو بنیادی ذریعہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے میرے عزیز بھائیوں وہ بھی زبان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا من یضمم لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمم لہ الجنہ، جو شخص مجھے دنیا کے اندر دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک من یضمم لما بین لحییہ، ان دو ہونٹوں کے درمیان زبان ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مجھے اس کی ضمانت دے گا میں دنیا کے اندر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر آ کر کہنے لگے، کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من نجات میں نجات چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ کام کروں
اور مجھے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امسک علیک لسانک، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو پھر تو اپنی زبان کو روک رکھ، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ جب تو بات کرے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، میری زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں، میری زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، میری زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں، اس میں کہیں غیبت تو نہیں، اس میں کہیں جھوٹ تو نہیں، اس میں کہیں بہتان تو نہیں، اس میں کہیں لعن طعن تو نہیں، ان الفاظوں کی وجہ سے میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا۔ فرمایا قال امسک علیک لسانک، اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ فرمایا ولیسعک بیتک، اگر تجھے اس بات کا ڈر ہو، تجھے اس بات کا خوف ہو، تجھے اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، میں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، فتنوں کا یہ دور ہے، ولیسعک بیتک، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو اپنے گھر کے اندر رکا رہے۔ آگے فرمایا وابکی علی خطیئاتک، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا اگر پھر بھی تیری زبان سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا الفاظ، کوئی ایسی باتیں ادا ہو جائیں تو پھر تجھے چاہیے کہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جا اور اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے وابکی علی خطیئاتک، تو ان گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کے 10 سال گزارتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، 10 سالوں میں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کبھی کوئی سخت جملہ، کوئی سخت الفاظ، کوئی سخت کلمات نہیں سنے۔ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کہتے، میں بھول جاتا، میں چھوڑ دیتا، میں ترک کر دیتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوتا، مجھ سے یہ کہتے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے میرے کندھے کے پر ہاتھ رکھ کے کہتے انس بیٹا تجھے میں نے فلاں کام کہا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ میں کہتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھول گیا تھا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا تھا، اس وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر یہ کہتے انس کوئی بات نہیں۔ 10 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سخت جملہ، کوئی سخت الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں کہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے پاس تشریف فرما ہے، اللہ اکبر اپنی زبان سے یہ جملے کہنے لگی، یہ الفاظ، یہ کلمات ادا کرتی ہیں، کہتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صفیہ کی بات کرتے ہیں، صفیہ کا چھوٹا قد ہے، یہودی کی بیٹی ہے۔ کہا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے میں ابھی یہ الفاظ ادا کر ہی رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک یوں اٹھتے ہیں، کہتے عائشہ رک جا، اے عائشہ ٹھہر جا، اے عائشہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ، اے عائشہ ایسے الفاظ نہ ادا کر۔ کہا تو نے اتنے سخت الفاظ ادا کر دیے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظوں کو، ان کلمات کو، ان جملوں کو اگر میں سمندر کے اندر ڈال دوں تو سمندر کا رنگ تبدیل ہو جائے، یہ اتنے سخت الفاظ تو نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنی سوسائٹی پہ ایک نظر ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھائی اپنے سکے بھائی سے جدا نظر آتا ہے، برادری ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، میاں بیوی کے اختلافات نظر آتے ہیں، آئے روز لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، فلاں مسئلے کے اوپر لڑائی، فلاں مسئلے کے اوپر لڑائی، یہ ساری کی ساری باتیں آج ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھائی ملتے ہیں کئی سال بیت جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ان کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ میرے بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے، دلائل آپ بہت اچھے دیتے ہیں، یہ ساری حدیثیں میں نے کئی بار سنی ہے، لیکن کیا کروں، فلاں مجلس میں، فلاں موقع پر، فلاں مقام پر، فلاں گھر میں، فلاں محفل میں اس نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، اس کی وجہ سے میرا خون ہے، میرا سکا بھائی ہے، لیکن میرا ضمیر، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس سے بات کروں۔ میرے عزیز بھائیو، جاؤ دارالافتاء حدیثوں کے دارالافتاء میں آپ جا کے دیکھیں، سب سے زیادہ لوگ فتویٰ لینے کس بات پہ آتے ہیں؟ کہتے ہیں بس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے حالات چل رہے تھے،
بڑی محبت بڑا پیار تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا باتوں باتوں میں یہ بات نکلتی ہے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے ساتھ میں نے اپنی زبان سے صرف طلاق 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 3 بار کہہ دیا۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب، آپ شیخ صاحب مجھے یہ تو بتلائے، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ 2 خاندان آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اختلافات برپا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا جو بنیادی سبب ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ وہ زبان ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، پاس سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس قدر طاقت کے ساتھ، اس قدر قوت کے ساتھ، اس قدر زور کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کہا اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یہ زبان تمہیں جہنم میں لے جائے گی؟ میں اس لیے اس کو کھینچ رہا ہوں کہ اس کی تیزی باقی نہ رہے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بعض دفعہ ایسی بات کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ زبان سے ایسا جملہ، ایسا الفاظ، ایسا کلمات ادا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گروں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم غور نہیں کرتے، ہم بات کیا کرتے ہیں؟ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری زبانیں چلنا شروع ہوتی ہے، ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں ذرا یہ تو سوچوں، میری زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کیا تربیت کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو کیا دے رہا ہوتا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہوں، ان باتوں میں میری برادری کو، میرے رشتہ دار کو، میرے خاندان والوں کو، میرے دوستوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں سوچتا میں کسی مجلس میں، کسی گلی کے نوکر پہ، کسی ہوٹل پہ، کسی بیٹھک میں، کسی چوک چراہے پہ بیٹھ جاتا ہوں، رات کو محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہے، ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور پھر تجزیے کرتے ہیں، اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور بدگمانی کرتے ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، میں اس بات کو نہیں سوچتا اور میں اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتا ہوں۔ میں تبصرے تو اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میرے عزیز بھائیوں میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہوتا ہوں، میں اپنی نیکی اس کے پلڑے میں ڈال رہا ہوتا ہوں، میں فری کی نیکی اس کو دے رہا ہوتا ہوں، اس کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن میں اپنے اعمال کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ برباد کر رہا ہوتا ہوں، اس کی غیبتیں کر کے، اس پہ بہتان بات کے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے، وہ تو ایسا ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا، یوں کرتا ہوگا، ایسے کرتا ہوگا، ایسا اس کا لباس ہے، ایسے وہ چلتا ہے، ایسا اس کا کام ہے۔ یقیناً میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری کی ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اکبر، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ، کوئی بندہ، کوئی شخص، اس کے اندر کوئی گناہ موجود ہو، کوئی غلطی موجود ہو، کوئی وہ خطا کر رہا ہو، کوئی خامی اس کے اندر موجود ہو، آپ اس کو بیان کرو، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو آپ بیان کریں گے تو یہ بہتان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے۔ میں ذرا سوچوں، میں کیا کرتا ہوں، میری زبان چلتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ اور زیادہ تر میرے عزیز بھائیوں، ہماری بہنیں آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی بہنوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کہتا ہے عورتوں تمہاری کثرت میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ عورتیں کہنے لگی، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے، ہماری کثرت زیادہ جہنم میں کیوں ہے؟ مردوں کے مقابلے میں ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، گھر کے اندر وہ ایسی بات کہہ دیتی ہے، ایسا جملہ ادا کر دیتی ہے کہ سارے کے سارے گھر والوں کا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی یہ بات کہتا ہے دیکھو تو سی اس موقع کے اوپر اس جگہ پر اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو چاہیے تھا یہ سوچ سمجھ کے بات کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کا استعمال زیادہ کرتی ہو، تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، جس کی وجہ سے تمہاری کثرت میرے جہنم میں زیادہ دیکھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آیا، آ کر کہنے لگا، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں ایک عورت ہے بہت نیک ہے، فرضی عبادات کے ساتھ نفلی عبادات بڑی کثرت سے کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، بیت اللہ کا حج کثرت سے کرتی ہے اور نفلی روزے رکھتی ہے، یہ نیکیاں ایک لمبی فہرست بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر نیک ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک خامی ہے۔ وہ کیا خامی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے عزیز بھائیوں کو لمبی چوڑی بات نہیں کی، کہا یہ فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گیا وہ قیام، کہاں گیا وہ صدقہ و خیرات؟ فرمایا اگر اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی زبان کی شر کی وجہ سے اگر اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسرا صحابی رسول کہنے لگا، کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں ایک عورت ہے، وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، فرضی عبادات کرتی ہے اور اس کے ساتھ لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی، اس کے خاندان والے، اس کے علاقے والے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو فرمایا یہ فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا یہ حدیثیں میں نے اور آپ نے نہیں سنی؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ کیا میں اس سے سوچتا ہوں کہ میں کس طرح مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہوتا ہوں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہوں، میری زبان کی وجہ سے اور میرے ہاتھ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پریشانی کیا ہے کہ میں نے گلی میں اپنی گاڑی لگا دی، آپ کسی نے جلدی میں جانا ہے، آپ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا کام رک رہا ہے، وہ آگے اس نے پہنچنا ہے، میں اس بات کو نہیں سوچتا، میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پریشانی ہوگی تو اس کو ہوگی نا، مجھے اپنی گاڑی سیف جگہ کھڑی کرنی چاہیے، یا میرا پڑوسی ہے تو میں اپنے گھر کا دروازہ زور سے بجاتا ہوں، یا میں اپنے گھر کے اندر کوئی آڈیو ویڈیو ایسی چیز لگا دیتا ہوں جس کی وجہ سے میرا پڑوسی، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ نہیں سوچتا، یہ وہ چیزیں ہیں محمد رسول اللہ سے فرمایا اگر ایک مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بندہ بات کرتا ہے، آج ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، بعض دفعہ ہم طنز کر دیتے ہیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، میرا دھیان، میری سوچ اس کی طرف نہیں جاتی، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے جملہ جو ہی ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دونوں فرشتے اس بات کو نوٹ کر لیتے، اس کو لکھ لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، دوران سفر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ طویل حدیث ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ساری باتیں بتائیں، ساری باتیں بتانے کے بعد نماز کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، صدقہ خیرات کا ذکر کیا، اور پھر رات کو اٹھ کے تہجد کا ذکر کرنے کے بعد، ساری باتیں بتلانے کے بعد
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، کفو علیہ کہا گا وہ اشار الی لسانہ، اپنی زبان مبارک کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات یاد رکھ، ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، اگر یہ تیرے کنٹرول میں رہی، تیرے قابو میں رہی تو تو ان ساری کی ساری چیزوں کو بچا سکے گا، اگر یہ تیرے اختیار میں نہیں، تیرے کنٹرول میں نہیں، تیرا قابو اس کے اوپر نہیں ہے تو یاد رکھ کہ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ساری عبادات کرنے کے بعد بھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم نہیں سوچتے، ہم دھیان نہیں دیتے میرے عزیز بھائیوں، اور ہم اللہ اکبر ایسی ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، میں نہیں سوچتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہر روز صبح جسم کے تمام اعضاء زبان سے یہ التجا کرتے ہیں، زبان کے سامنے یہ فریاد کرتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر جانا، کوئی ایسا جملہ ادا نہ کر دینا، کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا، تیری وجہ سے ہم سب ٹوٹ جائیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ لِخَيْرٍ أَوْ لِيَصْمُتْ، جب بھی آپ بات کریں تو اچھی بات کریں، أَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموشی اختیار کریں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زبانیں اس طرح چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جو اپنی زبان سے بول رہا ہوں، میں جو الفاظ، جو کلمات، جو جملے ادا کر رہا ہوں، میرے ان باتوں کی وجہ سے میرے سامنے سننے والے کو کیا فائدہ ہوگا، میرے سننے والوں کو اس سے کیا حاصل ہوگا، آیا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، یا اس کے علم میں اضافہ ہوگا، یا اس کے پاس معلومات آئے گی، یا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ بات کروں گا اور میں بڑھا چڑھا کے بیان کروں گا اور میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرے عزیز بھائیوں، یا میں کسی کا بہتان، کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ان باتوں پر کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، میدان جہاد کا سفر تھا۔ مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ جہاد کے سفر میں ایک صحابی رسول آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، طاہر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، وہ دوسری طرف سے آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ دنیا عارضی ہے، ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور ہمارا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ میں آج جو نیک اعمال کرتا ہوں، جو نیکی کے کام کرتا ہوں، دعوت کا کام کرتا ہوں، خدمت کا کام کرتا ہوں، ریلیف کا کام کرتا ہوں، نماز بیت اللہ کا حج، سارے کے سارے جو نیکی کے کام کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کرے۔ ہماری منزل، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، ان کو پریشانی ہوتی تھی، وہ بے چین اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے، ان سے کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا، وہ سکون سے، اطمینان سے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پاک کر دیجئے، میں بڑا بے تاب ہوں، میں بڑا بے چین ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے، مجھے بتلائیے کہ میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، سنسار کا حکم دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ جب اس کو پتھر لگتا ہے، اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، دو صحابہ اکرام
جہاد جیسے عظیم مارکے کے لیے رواں ہے، اس سفر کے اندر ہے، اللہ اکبر، وہ آپس میں سے یہ بات کہتے ہیں کاش یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گناہ نہ بتاتا، اس کو تو اس طرح پتھر مارے جا رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ کتے کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تھوڑا سفر کیا تھا کہ آگے راستے میں ایک مرا ہوا گدھا پڑا نظر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قافلے کو روک دیا، پورے قافلے کو روک کر ان دو صحابہ اکرام کا نام لیا، کہا کہ ان کو بلا کے لایا جائے، بلا کے لایا گیا، کہا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھائے۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ وہ تھے جو اپنی جانیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا کرتے تھے، کوئی الفاظ ادا ہوتا، کوئی پیغام، کوئی میسج ملتا، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور صحابہ اکرام تحجب سے کہنے لگے، سب کے ہاتھ، سب کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر بدبو دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی ٹانگیں اسوال کی طرف، اس کے اندر سوجن دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ جملہ ادا کیے، کہا میرے صحابہ، جو الفاظ، جو کلمات، جو جملے آپ نے اس اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کیے، اس سے زیادہ بہتر یہ تھا، اس سے زیادہ اچھا یہ تھا، اس سے زیادہ اعلیٰ یہ تھا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لیتے اور اس کے بارے میں یہ بات نہ کہتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، جب ہم بات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا بات، کیا الفاظ، کیا کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا